السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، تو ناظرین، ڈرامہ صرف کفارہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کسی نے سچ ہی کہا ہے، آج سے زیادہ عزت اور محبت کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی، جیسا کہ ستارہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سالار اس سے جس قدر محبت کرتے ہیں، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر اپنا حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں، ستارہ اتنا ہی اس سے دور ہو جاتی ہے، اتنا ہی اسے دھتکار دیتی ہے۔ اب نانے کی موت کا ذمہ دار بھی وہ سالار کو ہی سمجھ رہی ہے، تو کیا ناظرین ستارہ کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا کسی کو بھی کسی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے؟ حالانکہ جب آپ کا اپنا شوہر ہو اور آپ اسی کو کسی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں، کیا کسی بھی بیوی کو یہ سب کرنا حق بنتا ہے؟ حالانکہ وہ جانتی ہے نانی تو وہ سالار کی تھی، سالار پہ کیوں چاہے گا کہ اس کی نانی جو ہے موت کے منہ میں چلی جائے؟ سالار سے زیادہ وہ کسی اور کو عزیز رکھتی ہی نہیں تھی، اور سالار بھی اپنی نانی کو اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، لیکن پھر بھی ستارہ سالار کو قصوروار سمجھ رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے نانی کو قتل کیا ہے۔ اب جب سالار ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نانی کو کیسے مار سکتا ہوں، پھر تم مجھے نانی کی موت کا ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ یہ سننے کے ساتھ ستارہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اپنا گھر ہے، اپنے والدین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف نانی ہی تھی جو تمہاری وجہ سے آج مجھ سے دور ہو گئی۔ تب سالار ستارہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارا اپنا، میں دوں گا تمہارا ساتھ۔ نانی بے شک ہم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن جو ہم لوگوں کا رشتہ ہے اور نانی کے جانے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تم آج بھی میری بیوی ہو، میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے نانی سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں ستارہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں نانی سے کیا اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا، اور تم سے کیے وعدے بھی مجھے اچھے سے یاد ہیں۔ لیکن ستارہ سالار کی کوئی بھی بات نہیں مانتی اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلے جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب نمی کے ساتھ اب ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ برا، کیونکہ قاسم اس کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ کبھی وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے تو کبھی اپنی ماں کے سامنے معافی منگوانے کے لیے آتا ہے۔ اس کی ماں تو بے شک اس سے بہت زیادہ ناراض ہے، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ نمی کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر قاسم نمی کو ساتھ لے آتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اس کی ماں سے اسے ملوانے کے لیے۔ وہاں پر جا کر ایک بار پھر نمی نیا تماشا شروع کر دیتی ہے۔ وہ زویا کے پاس جاتی ہے اور اس پہ بھڑک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے سامنے آ چکی ہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اور قاسم نے مل کر یہ چال چلی تاکہ مجھے اس گھر سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس گھر سے چلی تو گئی ہوں، لیکن بہت جلد واپس لوٹ کر آؤں گی، آپ کو اور آپ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بھیجنے کی خاطر۔ یہ سنتے ساتھ ہی زویا کہتی ہے کہ اپنا منہ بند رکھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اگر تم نے کچھ بھی مجھے کہا تو میں احتشام کو بلا لوں گی اور سب کے سامنے تمہاری بہت ذلت ہو گئی کہ تم یاد رکھو گی۔ لیکن نمی اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتی اور چلا کر زویا سے کہتی ہے کہ میں آپ کی جان دے دوں گی، میں آپ کے آنے والے بچے کو بھی مار ڈالوں گی۔ احتشام جو کہ کمرے میں آتا ہے اور ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے نمی پر کہ وہ پہلے تو صرف زویا کی جان کی دشمن تھی، لیکن اب اس کے آنے والے بچے کی جان کے بھی دشمن بن چکی ہے۔ اور پھر یہ سنتے ساتھ ہی وہ ایک تھپڑ اپنی بہن نمی کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے نمی کو اپنی اوقات نظر آ جاتی ہے کہ اس گھر میں اب اس کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو رہی ہی نہیں۔ آئی ہوپ سو ویورز، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔